آج بہت اچھا لگا اوپن ایئر میں یہ فنکشن ہوا. آج کل تو کووڈ کا زمانہ ہے، ہم بس اسکرینس پہ ہی میٹنگ کرتے ہیں، تو بہت اچھا لگا کہ یہ اتنے اچھے موسم میں اتنے اچھے سبجیکٹ پہ آپ سب سے ملاقات کا موقع ملا. سب سے پہلے تو میں ہماری جو کمیٹی ہے اس کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. ندیم صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، کمیٹی ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ بڑی محنت سے بنایا ہے، خلوص سے بھی بنایا ہے، محنت سے بھی بنایا ہے، اور اس میں بہت آرز اینڈ آرز، بہت گھنٹے شامل ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ یہ کام ہم نے کیوں کیا ہے اور اس کو اب آگے ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. احساس پروگرام سے تو آپ کچھ واقف ہوں گے. احساس پروگرام حکومت پاکستان کا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں وفاقی حکومت پاکستان کے لیے سماجی تحفظ نمبر 1 پرائیورٹی ہے. وزیر اعظم عمران خان پرسنلی اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور ان کے لیے سماجی تحفظ اور وہ لوگ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لانا ایک اولین ترجیح ہے. اب اس ترجیح کی پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اس پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک دوررس پروگرام احساس کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے، جس میں کئی پروگرامز ہیں. وہ ایک امبریلا پروگرام ہے، احساس ایک پروگرام کا نہیں ہے، اس میں کئی امبریلا پروگرامز ہیں. احساس کفالت ہے 70 لاکھ خاندانوں کے لیے کفالت کا پروگرام. احساس ایمرجنسی کیش کا پروگرام ہے جو کہ جس پر تب عمل درآمد ہوتا ہے جب خدا نخواستہ کوئی آفت آئی، اور آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ کووڈ میں 1,50,00,000 خاندانوں کی معاونت کی گئی. پھر احساس نشو نما ہے جو ہمارے سینٹر ہیں پسماندہ اضلاع میں نشو نما کے لیے وہ کام کرتے ہیں. احساس تعلیمی وظائف ہیں. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے. احساس بلا سود قرضہ کا پروگرام ہے. احساس آمدن کا پروگرام ہے. پورے ملک میں لنگر کھولے جا رہے ہیں. احساس لنگر پروگرام کے تحت احساس کوئی بھوکا نہ سوئے فوڈ ٹرکس کا پروگرام ہے جو سنڈے کو ایکسپینڈ بھی ہو رہا ہے. احساس کے تحت پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں. تو بہت سے پروگرام ہیں. اب احساس کے دائرہ کار میں دارالاحساس بھی چلتے ہیں، جو کہ احساس کے دائرہ کار میں یتیم خانے ہیں جو اسٹیٹ چلاتی ہے. مگر ہمیں معلوم ہے کہ خالی حکومت یہ کام نہیں کرتی. آپ جیسے انتہائی قابل احترام اور قابل تعریف جو حضرات ہیں، آپ کی سرپرستی میں بھی بہت یتیم خانے چلتے ہیں. تو حکومت نے یہ سوچا کہ ہم آپ کی نمبر 1 معاونت کیسے کر سکتے ہیں، مگر آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں. تو ہماری سوچ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو ہم جو ملک میں بہت سے یتیم خانے چل رہے ہیں ان کے سٹینڈرڈز پہ کام کریں. احساس کا جو لاہے عمل ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس میں سوچ یہ تھی کہ پہلے ہم سٹینڈرڈز بنائیں، اور سٹینڈرڈز ہم ان لوگوں سے بنائیں جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، بجائے اس کے ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں، انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں، درد بھی رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں کوئی نیو یارک سے کوئی کنسلٹنٹ لے آؤں اور وہ 2 مہینے بند کمرے میں بیٹھ کے سٹینڈرڈز بنائیں. ان لوگوں سے بنوائیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور آپ لوگوں کی میں بے حد مشکور ہوں، کیونکہ آپ نے اس بات سے قطع نظر کہ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے، آپ نے اس کو ٹائم بھی دیا، پیشن بھی دیا، انٹرسٹ بھی دیا، اور ایک بڑا اچھا ڈاکیومنٹ سامنے لے آئے. اور میرے جو بیت المال کے کولیگز ہیں انہوں نے آپ کی اس میں معاونت کی. میں تھوڑا سا سمجھاتی جاؤں کہ ہماری منسٹری جو ہے، میں اور جیس صاحب ہم منسٹری سے آئے ہیں، اور ہماری منسٹری کے 4 ذیلی ادارے ہیں جن میں سے بیت المال ایک ہے. BISP جو ہے وہ کیش ٹرانسفرز کا کام کرتا ہے. کیئر سروسز جو ہیں وہ بیت المال کی زیر نگرانی ہوتی ہیں. جو پاورٹی گریجویشن یعنی کہ لونز وغیرہ کا جو کام ہے وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کرتا ہے. اور ایک پرائیویٹ سیکٹر معاونت کے لیے نیا ادارہ ہے
جو انشاءاللہ اسی سال فسکل ایئر میں کام شروع کر دے گا. جو 4 ادارے ہیں جو احساس کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں، اور ہمارا رول منسٹری کا ان کو اوورسائٹ، پالیسی، ریسورسز اوورسائٹ کرنا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو کیئر سروسز ہیں وہ بیت المال کے زیر نگرانی ہوتی ہیں، اور ہم نے یہ کام ان کو سونپا کہ آپ کی کمیٹی کو سیکریٹریٹ سروسز وہ پرووائڈ کریں. ایم ڈی بیت المال جو میرے کولیگ تھے، وہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، اور وہ کیونکہ وہ سینیٹر بن گئے تو وہ اپنا ایز ایم ڈی کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. 1 سال کا پروسیس تھا، آپ لوگوں نے محنت کی، سٹینڈرڈز اب ہمارے سامنے ہیں. ہمارے لیے نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ان سٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کرانا ہے سب پرائیویٹ سیکٹر آرفنیجز پہ اور پبلک سیکٹر آرفنیجز پہ بھی. اور ہمارے لیے نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم آپ کی کمیٹی کو اب ایک نیا مینڈیٹ دیں، کیونکہ سٹینڈرڈز تو بن گئے. تو اب انشاءاللہ سینئر جوائنٹ سیکرٹری کی سربراہی میں ہم کمیٹی تشکیل دیں گے تاکہ آپ کے ٹائم سے ہم منسٹری کیسے آگے مستفید ہو سکے، کہ جو امپلیمنٹیشن ارینجمنٹس ہیں، جو ملک کے کونے کونے میں جو یہ سٹینڈرڈز امپلیمنٹ پر عمل درآمد کرنا ہے، اس کی اوورسائٹ رکھنی ہے، اس میں ہم آپ سے کیسے آپ کے ٹائم سے فائدہ لے سکتے ہیں، آپ کی ٹائم اور ایکسپرٹیز اور کمٹمنٹ سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ اب نیکسٹ سٹیپ ہے. انشاءاللہ اس پہ بہت جلدی کام ہوگا. یہ سٹینڈرڈز اب نوٹیفائی ہوں گے نا جیسا سٹینڈرڈز نوٹیفائی ہوں گے، ہمارے گیزٹ میں آئیں گے، گورنمنٹ آف پاکستان کی گیزٹ میں شائع ہوں گے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ لاگو ہو جائیں گے. اور فیڈرل گورنمنٹ پہ لاگو ہونے کے بعد ہم ان کو پروونسز پہ شیئر کریں گے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سماجی تحفظ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. 2 پروونسز نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ وہاں پہ بھی نوٹیفائی کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ 2 اور پروونسز بھی بہت جلد ہی اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. اور اس کے مین وائل جیسے جیسے یہ نوٹیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، ہم وہ جو نیا مینڈیٹ کمیٹی سے آپ سے ریکویسٹ کریں گے، آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس کام میں آگے بھی ہماری معاونت کریں، اس کے اوپر کام ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ منسٹری کی اور بیت المال کی سپورٹ کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ٹائم، ایکسپرٹیز، کمٹمنٹ اور پیشن کے ساتھ ہم پاکستان میں آرفنیجز کے سٹینڈرڈز کو اوپر لائیں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہ جو بچے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہماری اولین رسپانسبلٹی ہے، اور یہ کام منسٹری اکیلے نہیں کر سکتی، یہ کام بیت المال اکیلے نہیں کر سکتا جو ہمارا ذیلی ادارہ ہے. یہ کام آپ کی معاونت سے ہوگا، اس میں آپ کو جو بھی ہماری سپورٹ چاہیے وہ آپ کو ہم پوری طرح سے انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. اور ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو ہماری اٹینشن کے سب سے زیادہ مستحق ہیں ان کی خدمت میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو. تو آج اس تقریب میں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ جو سفر ہے آج ختم نہیں ہو رہا، آج اس کا آغاز ہو رہا ہے. ہمارے لیے، ہماری حکومت کے لیے جب کوئی سٹینڈرڈ بن جاتا ہے، کوئی پالیسی بن جاتی ہے، کوئی اسٹیچوٹ بن جاتا ہے، کوئی لا بن جاتا ہے، کوئی ایس او پی بن جاتی ہے، کوئی گائیڈ لائن بن جاتی ہے، حکومت کے لیے کام تب شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے میں خود ایک ریگولر کیڈنس سے ایک میٹنگز رکھنا چاہوں گی کہ 3 مہینے میں ہم یہ آرفنیجز کی ظفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ایکٹنگ ایم ڈی ہیں بیت المال کے، اور ان سے میں آپ کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا، آپ ادھر کونے میں بیٹھے ہوئے، تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ایک ریگولر کیڈنس سے ہماری میٹنگز آپ کے اس کمیٹی کے ساتھ ہوں. اور سینئر جیز سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اب اس کا جو نیا جو پروسیس ہے اس کو نوٹیفائی کر کے ان کو کلیئرٹی دے دیں، اور اس مشاورت میں ان کو پوری طرح شامل کریں. بہت بہت شکریہ.